اطلاعات کی دنیا میں ٹک ٹاک ایک میدان جنگ بن گیا ہے۔ نوجوانوں میں مقبول یہ پلیٹ فارم جو ڈانس ویڈیوز کے لیے معروف ہے، اب کچھ لوگوں کے لیے یوکرین کی جنگ کی خبروں کا ذریعہ بن گیا ہے۔ ٹک ٹاک پر ہر سیکنڈ آنے والی غیر مصدقہ اطلاعات سے کچھ تجزیہ کاروں کو تشویش ہے کہ یہ پلیٹ فارم دنیا بھر میں اپنے 1 ارب صارفین کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ ویڈیوز لوگوں کو یہ آگاہ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں، اور اسی طرح انہیں مثال کے طور پر انٹیلیجنس کمیونٹی دوسروں کے انکشافات کی تصدیق کے لیے اور مدد کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اسی طرح انہیں سیاق و سباق سے ہٹ کر گمراہ کرنے اور افواہوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس لڑائی میں یہ سب نظر آ رہا ہے۔ واشنگٹن کی امریکن یونیورسٹی کے طلباء نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے جنگ کے بارے میں غلط اطلاعات کا کھوج لگایا ہے۔ رائن لوچر ٹک ٹاک پر مواد پوسٹ کرتے ہیں اور ان کے 18,000 سے زیادہ فالوورز ہیں۔ ان میں سے بہت سی تھیوریز ڈانباس اور یوکرین میں جنگ سے متعلق پھیلائی جا رہی ہیں جو نازی سوچ سے بھری ہیں۔ ان میں سے بہت سی میرے خیال میں ان لوگوں نے گھڑی ہیں جن کی سیاست پوری طرح امریکہ مخالف ہے اور وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اور اس لیے وہ خود بخود معلومات کے لیے ایسی سائٹس کی طرف جاتے ہیں جو روس نواز، ایران نواز یا چین نواز قسم کی ہوتی ہیں۔ امریکن یونیورسٹی کے اسکول آف انٹرنیشنل سروس کے ایک طالب علم میتھیو لی ٹک ٹاک استعمال نہیں کرتے۔ وہ چینی ملکیت والے ایپ پر بیجنگ کے اثر و رسوخ کے بارے میں فکر مند ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم چینی سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ قوم پرستی پر مبنی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ روس کی حمایت میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اور چونکہ وہ ہر چیز پر سخت کنٹرول رکھتے ہیں، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ عام لوگ ہیں یا وہ جنہیں چینی حکومت یہ کہنے کے لیے رقم دیتی ہے۔ امریکن یونیورسٹی کی ایک طالبہ البینا توکاکووا کا خیال ہے کہ روس اور یوکرین دونوں لڑائی کے بارے میں اپنے بیانیے کے لیے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی وہ اسے محکومیت کے خلاف جنگ کہتے ہیں اور کبھی روس کو نجات دہندہ ظاہر کرتے ہیں۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ یقینی طور پر ہر ملک اپنا نقطۂ نظر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ کچھ کھو رہے ہیں یا یہ کہ وہ حق بجانب ہیں۔ سوشل میڈیا پر افواہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ نے ٹک ٹاک کے سٹارز سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یوکرین کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے، اور اسی طرح ماسکو اور کیف کے بارے میں امریکی اہداف اور پالیسیوں پر بات کی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو امید ہے کہ یہ پیغام روسیوں کے گھروں تک پہنچے گا جہاں سینسر کے بغیر خبروں کی ترسیل درہم برہم کر دی گئی ہے۔ اطلاعات کی دنیا میں جس طرح وائٹ ہاؤس نے حقیقتاً مؤثر انداز میں صحیح اطلاعات کے میدان میں سچائی پر مبنی اطلاعات کے ذریعے مقابلہ کیا ہے، مثال کے طور پر روسی فوجیوں کی ہلاکتوں کو سامنے لے کر آنا، وہ بائیڈن انتظامیہ کا سچائی پر مبنی خبروں کو اس صورتحال سے مقابلے کے لیے استعمال کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ ٹک ٹاک کا نوجوان صارفین کا بیس اسے ایسے لوگوں کے نظریات اور آرا کو بدلنے اور کوئی شکل دینے کے لیے ایک مؤثر آلہ بنا دیتا ہے جو بہت جلد متاثر ہو جانے کی صورتحال میں ہو۔ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی طرح اسے مطلع کرنے یا گمراہ کرنے دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ علی صدیقی کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔